والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، کام تو محض اللہ کی مدد سے ہوگا. اگر ملائکہ سے لے کر، انبیاء سے لے کر، صحابہ اور اولیاء سے لے کر کسی کو اس کا خیال بھی آ جائے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے مدد کا ہاتھ کھینچ دیتے ہیں اور کام ان کے سر پر ڈال دیتے ہیں. اللہ ان سے مدد کا ہاتھ. صحابہ کرام کو میدان میں اپنی اکثریت کی وجہ سے غالب آنے کا خیال آیا کہ جب اس زمانے میں تھوڑے تھے تو غالب آ گئے تھے، اب تو ہم زیادہ ہیں اس زمانے سے، اب تو ہم غالب آ جائیں گے. قرآن نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے کثرت کے عجب نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا اور تم پر میدان تنگ ہو گیا. میدان تنگ ہو گیا. میں عرض کرتا ہوں جتنے معتاد راستے ہیں وہ راستے جن راستوں سے لوگوں کو بارہا کامیابی کا تجربہ ہو چکا ہو، ان معتاد راستوں میں بھی اگر نبی کی زبان سے یہ نکل جائے کہ میں یہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کام کو لٹکا دیتے ہیں. اللہ اس کام کو لٹکا دیتے ہیں. اللہ اس کام کو لٹکا دیتے ہیں. اور یہ بات پوری تاکید کے ساتھ آتی ہے جواب میں کہ آئندہ کبھی مت کہنا کہ یہ کام میں کل کر دوں گا جب تک آپ اپنے ارادے کو ہماری مشیت پر موقوف نہ کریں. واقعی میں کرتا ہوں کہ انسانی تجربات اللہ کی یاد سے غافل ہیں. انسانی تجربات اللہ کی یاد سے غافل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرما دیا کہ میں تمہاری بات کا جواب کل دوں گا. وہ کل 1 مہینے تک نہیں ہوئی. 1 مہینے تک جواب مؤخر ہوا آسمان سے کہ آپ نے کیوں کہا میں بتاؤں گا. بالکل نہیں کہا اللہ چاہیں گے تو بتاؤں گا. عبدیت صلاحیت کے انکار کو کہتے ہیں. اپنی صلاحیت کے انکار کو عبدیت کہتے ہیں. اپنی صلاحیت کے انکار کو عبدیت کہتے ہیں. میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ماننے والوں کی شکایت نہیں کر رہے، اللہ تعالی سے اپنے ضعف کی شکایت کر رہے. میں سمجھا نہیں سکا، میں کوشش نہیں کر سکا، میں اپنی تدابیر میں صحیح طریقے سے چل نہیں سکا. نہ ماننے والوں کی شکایت نہیں،
بلکہ اپنے ضعف کی اللہ سے شکایت کر رہا ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ کام تو کس سے ہوگا؟ اللہ کی مدد سے ہوگا، مگر سوال اس بات کا ہے کہ اللہ کی مدد کے کیا ضابطے ہیں؟ اللہ کی مدد کے کیا ضابطے ہیں؟ اور یہ بات ذہن میں سے نکال دینی چاہیے کہ جو مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی ہوئی ہے، یا آپ کے زمانے میں صحابہ کی ہوئی ہے، یا آپ کے بعد صحابہ کی مدد ہوئی ہے، وہ زمانہ اس زمانے میں بڑا فرق ہے۔ وہ مدد اس زمانے میں کہاں ہو سکتی ہیں جو مدد اس زمانے میں ہو چکی ہیں؟ میں کہتا ہوں اس خیال کے پیدا کرنا شیطان کا کام ہے۔ اس خیال کو پیدا کرنا شیطان کا کام ہے۔ شیطان یہ خیال پیدا کرتا ہے، یہ اس زمانے کیا باتیں کرتے ہو؟ میں آپ سے کہتا ہوں مجھے اس بات پر افسوس بھی ہے، حیرت بھی ہے کہ آج کے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں اس زمانے کی باتیں کرنے سے کیا فائدہ، تمہیں کیا صحابہ کا دور، اب وہ دور کہاں آئے گا اور وہ مددیں کہاں ہو سکتی ہیں؟ میں کہتا ہوں ایسا خیال کرنے والا آدمی حدیث کا صاف انکار کر رہا ہے اور قرآن کی آیتوں کا صاف انکار کر رہا ہے، جبکہ بعد والوں کی مدد ایک مسلمان کی مدد 10 صحابہ کے برابر، اور ایک مسلمان کو عمل پر اجر 50 صحابہ کے برابر یہ ملتا ہے روایت، یہ ملتا ہے روایت۔ لیکن مدد جو کی جائے گی وہ قدر ضعف کی جاتی ہے، مدد بقدر ضعف ہوتی ہے، مدد بقدر ضعف ہوتی ہے، اور وعدے بقدر یقین پورے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ تو بعض لوگ بیچارے اپنی عقل سے معذور ہیں، بعض لوگ اپنی عقل سے معذور ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایسا کہاں ہو، اور جو چیز ہو نہیں سکتی اس کے بیان کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان یہ ہے قرآن میں کہ ہم قیامت تک آنے والوں مسلمانوں کی مدد انبیاء کی طرح کریں گے۔ مجھے عرض کرنا ہے کہ جس رعب سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، اللہ نے وہ رعب قیامت تک کے لیے 3 چیزوں میں رکھ دیا ہے۔ اللہ نے اس رعب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، اللہ نے وہ رعب قیامت تک کے لیے 3 چیزوں میں رکھ دیا ہے: دعوت میں، عبادت میں، اور اتباع سنت میں۔ یہ 3 چیزیں بہت بنیادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے ہر زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے کے لیے یہ 3 بنیادی شرط ہیں: دعوت، عبادت، اتباع۔ دعوت، عبادت، اتباع سنت۔ آپ اگر غور کریں گے قرآن حدیث میں تو میں قسم اگر دیتا ہوں اس کے علاوہ آپ کو کوئی چوتھی چیز ملے گی نہیں۔ لیکن جتنی بھی خیریں ہیں وہ ساری خیریں ان 3 کاموں کے اندر محدود ہیں اور ان 3 کاموں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا سبب غیبی مدد کا رعب کی شکل میں، جس کو اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کے دلوں سے اپنے غیر کا رعب اور خوف نکال دیں گے جو اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام خود پہنچائیں گے۔ اللہ کا شکریہ سر، یہ کوئی پکی بات جو اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کا پیغام خود پہنچائیں گے۔ یہ خود پہنچانے کی جو شرط ہے، اس شرط سے اس زمانے کے مسلمانوں کو اختلاف ہے۔ میں آپ سے بالکل بے تکلف عرض کر رہا ہوں
اس زمانے کے مسلمانوں کو، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو اس بات سے اختلاف ہے اور میں کہتا ہوں کہ اسے اختلاف کرنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد سے اختلاف کرنا ہے، بالکل بے تکلف کرنا۔ بلغ عوام نے لے کے میں بڑھتی آپ خود پہنچائیے، علم تفعل ما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے خود نہیں پہنچایا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں تک دین کا پیغام خود پہنچائیں گے، ہم ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکالیں گے۔ لا یخشون حدید اللہ، یہ جو اللہ کے دین کا پیغام لوگ تو خود پہنچائیں گے، ہم ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ یہ میں ایک ضابطہ عرض کر رہا ہوں، مدد کا جو ضابطہ ہے، اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ دین کا پیغام اخبار رسائل سے اور آلات و ذرائع سے بھی اگر بھیج دیا جائے تو اس سے فریضہ بھی ادا ہو جائے گا اور اس سے مدد بھی ہو جائے گی۔ یہ دونوں باتیں ہمیں سیرت ملتی ہیں، دونوں باتیں سیرت میں۔ اگر کہیں اس کا ارادہ کیا گیا کہ آلات اور ذرائع کا استعمال کیا جائے لوگوں تک دین کو پہنچانے کے لیے، تو اس کو آسمانی مخلوق نے بھی پسند نہیں کیا، آسمانی مخلوق نے بھی اس کو پسند نہیں کیا۔ آپ میری بات پر توجہ دیں۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کی ادائیگی کی جگہ بھی متعین ہے، ادائیگی کا وقت بھی متعین اور محدود ہے، تاخیر ہوگی تو قضا ہو جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو جہاں ہے وہاں پڑھ لے، مایا جو جہاں ہے وہ نماز کے لیے مسجد آئے اور اس وقت سے اس وقت تک کے درمیان نماز پڑھ لی جائے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے دروازے پر جاتے تھے اور اس کو نماز 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 کہہ کر اعلان کرتے تھے اور لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے تھے۔ پہلا آنے والا آخر جانے والے کا انتظار کرتا رہا۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دشواری کا تذکرہ کیا، دشواری پیش آتی ہے جو آج کل خیال ہے لوگوں کا کہ دین کی بات لوگوں تک پہنچانا اس زمانے میں دشوار ہو گیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور آبادیاں پھیل گئی ہیں۔ سوچیے آپ، لوگوں کو اس بات سے اختلاف ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں سنت سے اختلاف ہو گیا، سنت سے اختلاف ہو گیا، سنتیں مختلف بھی ہو گئی، منکرات بھی مختلف بھی ہو گئے، سنتیں مختلف بھی ہو گئی۔ میں آپ سے بہت کام کی باتیں کروں گا۔ سنت سے اتنا اختلاف ہو گیا ہے کہ رواجی نظام کے خلاف سننا برداشت نہیں ہے لوگوں کو، اچھے دیندار لوگ وہ کہتے ہیں میں تشدد ہے اور سختی ہے، حالانکہ اگر احادیث پر غور کیا جائے تو سہولت کے لیے رواجی راستے کا اختیار کرنے والا، سہولت کے لیے رواجی راستے کو اختیار کرنے والے کا ہاتھ پکڑنے کا حکم ہے۔ ہاتھ پکڑنے کا حکم، میں آپ سے بہت کام کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مثال دی گئی مسلمانوں کی
کہ مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں، مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں، ان کو دشواری پیش آتی ہے اس میں کہ یہ پانی اوپر جاتے ہیں کشتی کے آخری منزل پر، اور وہاں سے پانی بھرتے ہیں سمندر سے، اور پانی بھر کر برتنوں میں وہاں سے لے کر آتے ہیں، جس میں بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ سہولت اس میں ہے کہ ہم اپنے کشتی کے نیچے کی منزل میں سوراخ کر لیں اور پانی یہیں سے لے جائیں، بجائے دقت اور دشواری کے راستہ سہولت کا اختیار۔ اس روایت کے اندر صرف سہولت کا عنوان ہے اور دشواری پانی اوپر سے بھر کر لانے میں۔ فرمایا کہ اگر اس دشواری کے پیش نظر انہوں نے کشتی میں سوراخ کر لیا تو یہ بھی غرق ہوں گے، سب غرق ہوں۔ ان کو چاہیے کہ ان کا ہاتھ پکڑ لیا جائے۔ میری بات ایک اور جا کر سننی پڑے گی، ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے کہا جائے کہ تم سہولت کے نام سے یہ سوراخ مت کرو، ورنہ کشتی میں جتنی سب ڈوبیں گے۔ اس مثال کو وہ اگر غور کر دے تو صرف دشواری سے بچنے کے لیے سوراخ کیا جا رہا ہے، ملنے کے لیے یہ سوراخ کیا جا رہا ہے۔ بہت آسان بات ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کو دشواری پیش آئی، اور دشواری یہ پیش آئی کہ ہمیں ہر نماز کے لیے لوگوں کو جا جا کر تیار کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہمارا ایک مروجہ نظام ہے، مروجہ نظام کی اس معنی میں اتنی سخت تائید ہے کہ اس میں حلال کی، حرام کی، جائز کی، ناجائز کی، خلاف شریعت کی ساری حدیں توڑ دی گئی ہیں، یہ کہہ کر کہ وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو بے ادب بنا دیا گیا کہ وقت کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے اس وقت کی ضرورت کو آپ کے سامنے رکھ کر یہ کہا کہ ہمارا ایک مروجہ نظام ہے کہ ہم کی تقریب پر یا لوگوں کو اپنی کسی موقع پر جمع کرنے کے لیے ڈھول بجا دیتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو مسجد میں ڈھول رکھا جائے اور اس کی آواز آس پاس تک دور تک پہنچ جائے گی، اور لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ 5 روز نماز سے پہلے ڈھول بجے گا، آپ نماز کے لیے سب آ جائیں، تاکہ یہ جو پھرنا ہوتا ہے نماز 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 کہہ کے ساری گلیوں میں گھروں پر، اب فرمایا کہ نہیں، یہ ڈھول یہ یہود کا طریقہ ہے، ہم اس کی اختیار نہیں کریں۔ حالانکہ شادیوں میں دف کا استعمال آپ نے تو فرمایا کہ دف بجایا گیا نہیں، دف سے بھی آواز ہوتی ہے اور اس سے نکاح کا، شادی کا اعلان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک اصولی بات سب یاد رکھے، ضرورت اور عبادت، ضرورت اور عبادت ان دونوں کے لیے آلات کے استعمال کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ہم بہت اہم بات ہے، دعوت اور عبادت، اس کے لیے بدن متعین کیا گیا ہے، ضروریات کے لیے آلات کا استعمال، اور وہ بھی اس لیے تھا کہ آپ ضرورت کے لیے آلات کو استعمال کریں تاکہ آپ کی ضرورت آسان ہو جائے، اور اس سے جو وقت آپ کو مل جائے اس وقت کو آپ دعوت عبادت میں استعمال کریں۔ ہم آپ سے بہت
بنیادی عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قدرت سے تیز سواریاں عطا فرمائی ہیں. کیا نہیں ہے تیز سواری اس لیے کہ جو کام 6 دن میں ہوتا وہ کام 1 دن میں ہو جائے. ہاں لیکن حماقت یہ ہے اور بیوقوفی کی سوچ یہ ہے کہ سہولت کے راستوں کو سب سے پہلے دعوت اور تعلیم کے لیے استعمال کیا جائے. یہ اس سے میں بے تکلف آپ سے کہتا ہوں کہ اس نے مجاہدے کی صفت کو ختم کر کے رکھا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ دشواری پیش آتی ہے ہم ڈھول کا استعمال کریں. نہیں, نماز کے لیے بھی اس کی ضرورت تھی. یہ طریقہ ہمارے صحابہ نے عرض کیا پھر ایسا کرتے ہیں کہ سارنگی ایک لے لیں, اس پر نماز کا اعلان کریں گے, دور تک آواز پہنچ جائے گی. فرمایا کہ نہیں, یہ نصارہ کا آلہ ہے, نصارہ اس آلے کو استعمال کرتے ہیں, ہم نماز کے لیے اس آلے کو استعمال نہیں کرتے. صحابہ نے میں عرض کیا ایک شکل یہ ہے کہ ایک مرتبہ سب کو بتلا دیا جائے کہ 500 وقت نماز سے پہلے ایک دھواں اٹھے گا آسمان کی طرف, مدینے کی آبادی دھوئیں کو دیکھے گی, دوسرے کو یاد دلائے گی کہ دیکھو مسجد سے دھواں اٹھ رہا ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, چلو آج نماز کے لیے چلتے ہیں. آپ نے فرمایا آگ جلا کر جمع کرنا مجوس کا طریقہ ہے, ہمیں طریقہ اختیار نہیں. تینوں کا آپ منع کریں, فرمایا کہ ہم اس کو استعمال نہیں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہیں بس اسی پر عمل کرو جو کر رہے ہو. عبداللہ بن یزید بن عبد ربی وہ اتنے فکر مند تھے اس مسئلے میں کہ وہ مشورے سے اٹھے اور جا کر تنہائی میں بیٹھ گئے مسجد میں, اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ کوئی راستہ دے. اس لیے کہ جو نظام مروجہ نظام تھا جس کے استعمال سے یہ ضرورت پوری ہو سکتی تھی, اس سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا. اور یہ جو ایک بہانہ ہے, جو ایک دھوکہ لگا ہے کہ ہم تو غلط چیز کو صحیح کام میں استعمال کر رہے ہیں, لہذا استعمال کرنے سے چیز ٹھیک ہو جاتی ہے اور غلط استعمال کی غلط ہو جاتی ہے. یہ میں کہتا ہوں کوئی آدمی اگر کسی میں عقل ہو تو وہ اس حدیث کو غور کر لیں, اس کو غور کر لیں. صاف بات ہے. فرمایا کہ نہیں تم اس کو نماز کے لیے استعمال کرو تو یہ اچھی ہو جائے, اور تم اسے گناہ کی استعمال کرو تو یہ بری ہو جائے. میں کہتا ہوں یہ سوچ بالکل سیرت کے خلاف. اس روایت کو آپ غور کر لیجیے, آپ کو صاف معلوم ہو جائے گا. ایک سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں احادیث کے اندر جس میں صحابہ کرام نے صحیح کام کے لیے غیروں کی چیزوں کو استعمال کرنا چاہا, آپ نے صاف منع فرمایا کہ نہیں ہمارے بہت روایت ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرمایا. عبداللہ بن زید بن عبد ربی یہ بیٹھ گئے مسجد میں اور دعا مانگتے رہے. اللہ کی شان, اللہ تعالیٰ نے ان کی فکر پر ان کے خواب میں فرشتے کو بھیجا. فرشتہ اس بات پر راضی نہیں تھا کہ سارنگی استعمال کی جائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ آسمان کی مخلوق بھی اس بات سے راضی نہیں ہے. آسمان کی مخلوق بھی اس بات سے راضی نہیں ہے کہ آلات سے عبادات کی دعوت دی جائے. آلات سے کیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سنتوں سے آدمی کو وحشت ہونے لگی. ایسا معلوم آج وقت مایا کرتے تھے کہ جب تم تجربات پر چلو گے تو تم سنتوں کے دشمن ہو جاؤ گے. یا تم اللہ فون نہ تمہیں رائے پر چلے گا, وہ سنتوں کا دشمن ہو جائے گا. کہیں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کہ جو کام بھی تم سنت سے ہٹ کر کرو گے تمہارا وہ کام یہود و نصارہ کے طریقے پر آ جائے گا. جو کام تم کرو سنت سے ہٹ کر اس سنت کی جگہ یہود و نصارہ کے طریقے لے لیں گے فوراً. راستے صرف دو ہے, یہ خدا کا راستہ ہے, ہوا کا راستہ ہے, یا ہدایت کا راستہ ہے, یا یہود و نصارہ کا راستہ ہے.
سنت کا کوئی متبادل تو ہے نہیں، سنت کا کوئی، اور وہ کہتا ہوں خدا کی قسم جائز طریقے بھی سنت کا متبادل نہیں ہے، جائز طریقے بھی سنت کا متبادل نہیں ہے۔ ہماری بات توجہ کرتی ہے وہ۔ چنانچہ فرشتے نے کہا کہ سارنگیوں کو پھینک دو، جان سارنگی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ تم کیا کرو گے اس کا، کہ ہم اس پر لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں گے، ہمیں نماز کے لیے استعمال کریں گے، ہمیں شادی کے لیے استعمال کرنی ہے، خدا نہ کرے ہمیں گانے بجانے کے لیے استعمال کرنی ہے۔ انہوں نے فرشتے سے کہا کہ ہمیں لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا ہے، اس پر اعلان کریں گے، نماز کا اعلان کریں گے، نماز کے لیے اس کے اعلان کی نہیں چاہیے۔ فرشتے نے اس کو پھینکا زور سے صحابی کے سامنے، اور یہ کہا نہیں ہے حقیقت مت لینا، اور میں تمہیں اذان سکھلاتا ہوں۔ اس زمانے کے مروجہ نظام کو چھوڑنے پر اذان اعلان کی گئی۔ آج مسلمان پلٹا ان حالات کی طرف، جو حالات اس زمانے کی چیزوں سے ترقی کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ آج بھی آپ جا کر دیکھیے، آپ کو ممالک کے اندر ایسی مسجدیں ملیں گی جن مسجدوں میں مؤذن نہیں ہے، نیٹ سے اذان ہوتی ہے۔ سوچیے آپ ان آلات کے استعمال کے چھوڑنے پر اذان دعوت میں اعلان کی گئی تھی۔ آج ان آلات کے استعمال کی وجہ سے دوبارہ مسلمان اذان سے محروم ہو رہا ہے، اور آپ کے دماغ پر یہ شیطان مسلط ہے کہ نہیں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں نے تو بطور تمہید کا عرض کی کہ وہ رعب جس سے مدد کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، خدا کی قسم وہ رعب تو صرف خود جا کر دعوت دینے میں ہے، اس کے علاوہ ہوگا وہ رعب خود جا کر دعوت، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے کہ حکم تبلیغ رسالت کا ہے، ترتیب رسالت کا نہیں، کہ آپ ان کی باتیں لکھ کر پہنچا دیں تاکہ اس سے آپ کے ذمہ جو تبلیغ کا فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے۔ تبلیغ کا فریضہ وہ رسائل سے ادا نہیں ہوتا، تبلیغ کا فریضہ رسائل سے ادا نہیں ہوتا۔ الذین یبلغون فرمایا کہ لوگوں تک دین کی بات آپ خود پہنچائیں، دین کی بات آپ خود پہنچائیں۔ تو ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ آپ غور کیجیے، جو صحابہ کرام بھیجے گئے ہیں ایسی بادشاہت، ایسے بادشاہوں کی طرف اور ایسی حکومتوں کی طرف جن کے نام سے بھی عرب کانپتے تھے، جن کے نام سے عرب کانپتے تھے، آپ ان فقراء صحابہ کو ان بادشاہوں کی طرف بھیجا جن سے اس طرح بات کی جیسے کسی غلام سے بات کی جاتی ہے۔ خود بادشاہ کا کہنا یہ ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس آدمی کے بعد میں کتنا رعب ہے اور کتنا اثر ہے۔ آپ ان واقعات پر غور کریں، ان واقعات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے ان کے ملک و مان کی اور ان کے دلوں سے ان کی قوت اور مادی طاقت کا ایسا رعب نکال دیا تھا کہ وہ ایسے بات کرتے تھے جیسے کسی غلام سے بات کی جاتی۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ لوگوں کو اشکال یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہی تبلیغ کے طریقہ کار میں کیوں اس کو محسوس کر دیا ہے؟ ہم کہتے تبلیغ کا اپنا کوئی طریقہ کار نہیں، تبلیغ کی جماعت کا کوئی اپنا طریقہ کار نہیں ہے، کچھ نہیں، یہ آپ کا الزام ہے اور یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ مقصد ہے وہ طریقہ دعوت امت میں دوبارہ زندہ ہو، باعتبار امت کے، جو طریقہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرتا ہے۔ ہمارا اس میں کوئی بات نہیں۔
میں نے عرض کیا کہ ایک بنیادی بات کہ صحابہ کرام جس علم و دعوت کو لے کر پھرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے باطل کا ایسا روب نکال دیا تھا اور وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان واقعات پر غور کیا جائے۔ مولوی ایسا فرماتے تھے یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے کہ نظام کائنات مسخر ہوگا ان کے لیے، نظام کائنات ان کے لیے مسخر ہوگا جو اس دعوت کی سنت کو سنت کے مطابق ادا کریں۔ اگر اس دعوت کے فریضے کو اعلیٰ سے ادا کرتے ہیں تو ان مددوں کا خیال بھی نہیں کرنا چاہیے، تصور نہیں کرنا چاہیے، وہ ناممکن بات ہے کہ آپ کی وہ مدد ہو جائے جو مدد انبیاء اور صحابہ کی ہوئی ہے۔ اس کے لیے ان کا طریقہ کار، ان کا ہی طریقہ کار اس کے لیے لازم ہے۔ آپ اس سے ہٹ کر کسی اور طریقہ کار سے نہ وہ مدد لا سکتے ہیں نہ وہ تربیت لا سکتے ہیں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کی سب سے بڑی بادشاہ، ساری طاقت سے لگا دی کہ یہ نصرانی ہو جائیں، لیکن وہ بھی بات سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ بادشاہ اتنا مرعوب ہوا، ادھر ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ کے قائم کو پھاڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی سواری پر بیٹھ کر بادشاہ کے تخت تک پہنچتے ہیں، ساری فوج کھڑی ہے، کسی کی مجالے کوئی روک دے یا کوئی ٹوک دے، عادت صحیح ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دین کی نصرت کا جو تعلق ہے اصل وہ بدن کے استعمال سے، دعوت کا جو فریضہ ادا ہوتا ہے وہ اصل بدن کے استعمال سے ادا ہوتا ہے۔ قلم سے بھی دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا، سیدھی بات۔ قلم سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا، بدن کے استعمال سے۔ جیسا کہ میں ملفوظات پڑھاتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان کے علم کا تبحر اور ان کی سوچ کہتے ہیں کہ قلم سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ قلم سے دعوت دے دینا کسی کو یہ پانی کو ہوتے ہوئے تیمم کرنے کے برابر ہے۔ یہ وہاں جانے میں چھپا ہوا ہے، یہ ملفوظ چھپا ہوا ہے کہ دعوت دینا قلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بادشاہوں کو خط لکھا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ خطوط جو بھیجے گئے ہیں وہ اس ثبوت پر بھیجے گئے ہیں کہ جماعت ہماری طرف سے آ رہی ہے۔ صحابہ نے کہہ کر لکھوایا کہ رسول اللہ جماعت جا رہی ہے، لیکن وہ لوگ قبول نہیں کرتے، وہ سوال کرتے ہیں کس نے بھیجا ہے، کہاں سے آئے ہو، کیا ثبوت تمہارے پاس کہ تم ہم کافی کی طرف سے آئے ہو۔ آپ اپنی طرف سے انہیں خط لکھیے۔ آپ صاحب نے خط لکھا، جماعت خط لے کر گئی، جماعت خط لے کر گئی ہے، اس نے خط کو پھاڑ دیا۔ جماعت کے جانے نے اس کے ملک کو پھاڑ دیا۔ جو غصہ آیا کسریٰ کو اور اس نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے دو فوجیوں کو بھیجا کہ جاؤ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کر کے لاؤ۔ دو فوجی کافی ہیں، کمزور لوگ ہیں نعوذ باللہ، اور نہ قوت ہے نہ مال ہے، اور جاؤ ان کو گرفتار کر کے لے۔ وہاں یہ پہنچے دونوں فوجی تو آپ سے آدمی آیا صحابہ سے کہ دیکھو یہ مہمان آئے ہمارے، ان رات کو قیام کراؤ، ٹھہراؤ، ان کا اکرام کرو، صبح پیش کرنا ہمارے سامنے، صبح پیش کیا گیا آپ کے سامنے۔ تو دونوں کے دونوں آپ کو دیکھ کر کانپ رہے تھے۔ فرمایا کیوں گھبرا رہے ہو، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو کسریٰ نے، بڑے بادشاہ نے آپ کو لے جانے کے لیے بھیجا ہے، ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے کسریٰ نے، رات میرے آقا نے تمہارے بادشاہ کو رات قتل کر دیا۔ وہ حیران تھے کہ کیا بات ہے، یہ کیا بات؟
ایک نے کہا تدری ما تقول، کیا آپ سوچ سمجھ کر بول رہے ہیں؟ میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں، میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ آج میرے آقا اللہ نے تمہارے آقا کسریٰ کو اسی رات میں تمہارے آنے کے بعد، وہ حیران تھے کہ یہ بات چل رہی ہے، اس بات کو انہوں نے جھٹلایا کیوں؟ اس بات کو جھٹلایا کیوں؟ کہتے ہیں کہ اتنی بات کیسے خبر پہنچ گئی؟ 15 دن یا 20 دن کی مسافت کا سفر ہے، آپ تک یہ خبر کیسے پہنچ گئی؟ ان میں ایک آدمی تھا، اس نے فوراً اس بات کو نوٹ کیا، لکھا، اور فوراً اس نے آدمی دوڑایا کہ جاؤ یمن جاؤ، وہاں سے حالات معلوم کرو۔ وہ فوراً یمن پہنچا، وہاں سے معلوم ہوا کہ ہاں آقا نے جس رات میں فرمایا ہے اسی رات میں شہرین نے پرویز کو قتل کیا۔ میں آپ سے یاد کروں، ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دعوت تو ایسے بھی دی جا سکتی ہے، ایسے بھی دی جا سکتی ہے، ایسے بھی دی جا سکتی ہے، اور سہولت ہو گئی ہے تو آلات کے استعمال میں کیا حرج ہے؟ دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں آپ سے بالکل بار کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے، بدن کے علاوہ خارجی کسی چیز سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ عبادت کی طرح عمل ہے جس کے لیے بدن کا استعمال اصل ہے، باہر کی کسی بھی ذریعے سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، وہ مدد قیامت تک کے لیے دعوت میں اور دوسری برکتوں کا سبب ہو۔ جو برکتوں کا ایک سبب تھا وحی کا نزول، ایک برکتوں کا سبب وحی کا نزول ہے۔ فرمایا کہ وحی کی برکات سے امت محروم کر دی جائے گی اگر یہ دعوت کے فریضے کو چھوڑ دے۔ وحی کی برکات، وحی کی برکات سے امت محروم کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دو چیزیں ہیں، ایک زمین سے آسمان کی طرف جانے والی، ایک آسمان سے زمین کی طرف آنے والی۔ زمین سے آسمان کی طرف جانے والی جو چیز ہے وہ دعائیں ہیں، اور آسمان سے زمین کی طرف آنے والی جو برکتیں تھی وہ وحی۔ فرمایا کہ یہ دو سلسلے برکت کے ہیں، زمین سے آسمان کی طرف دعائیں اور ایک آسمان سے زمین کی طرف وحی۔ فرمایا ان دونوں سے مسلمان محروم کیا جائے گا اگر یہ دعوت کے فریضے کو ادا نہیں کرتا۔ صاف ہے کہ امت دعا کی قبولیت سے اور وحی کی برکات سے محروم کر دی جائے گی اگر امت دعوت کے فریضے کو چھوڑ دے۔ اگر امت دعوت کے فریضے کو چھوڑ دے تو وحی کی برکات سے یا آسمان سے زمین کی طرف آنے والی برکت ہے، اور دعاؤں کی قبولیت یہ زمین سے آسمان کی طرف جانے والی برکت تھی، دعائیں۔ فرمایا کہ ان دونوں سے محروم کر دیا جائے گا مسلمان اگر یہ دعوت کے فریضے کو چھوڑ دے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ رعب اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر جس رعب سے آپ کی مدد کی گئی ہے وہ رعب اللہ نے رکھ دیا ہے دعوت کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مدد کی ہے غیبی مدد ہے، وہ غیبی مدد نبی کی بعثت کے مقصد میں، نبی کی بعثت کا مقصد دعوت اللہ، اس لیے اگر آپ نبی کی مدد کریں تو آپ دین کے مددگار کہلائیں گے، اور اگر آپ دین کی مدد نہیں کرتے تو پھر سمجھا ملکوز ہے، اپنی ذات سے پورے جی پر چلنے والا دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں، دین کا مددگار نہیں، اپنی ذات سے پورے جی پر چلنے والا دیندار کہلائے گا، دین کا مددگار نہیں کہلائے گا۔
دین کا مددگار نہیں کہلائے گا جب تک وہ اپنی ذات سے خود دین کی دعوت نہ دے. سنیے تو صحیح آپ. اگر وہ ساری دنیا کا مال بھی اللہ کی رضا کے لیے خیر کے کام میں خرچ کرتے اس طرح کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے, ایسا شخص بھی وہ دین کا مددگار نہیں ہے. وہ اپنے مال سے مسلمانوں کی تو امداد کر رہا ہے مگر دین کی مدد کرنے والا وہ. صاف فرمایا حدیث میں کہ مدد کرو ظالم کی مظلوم کی بھی. صحابہ نے عرض کیا کہ ظالم کی مدد طریقہ سے نہیں آ رہا ہے, آپ ہمارے ظالم کی مدد کرو. فرمایا اس کو ظلم سے روکنا, اس کی مدد نے عرض کیا کہ نبی کی مدد اللہ نے صاف فرما دیا صحابہ کے بارے میں کہ اگر تم نبی کی بعثت کے مقصد میں ان کی مدد نہیں کرو گے الا تنصروا. اور یہ بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر الا تنصروا سے پہلے الا تنفروا ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ قرآن نے دین کی نصرت کو قرآن نے نفر کے ساتھ جوڑا ہے. الا تنفروا, الا تنفروا اگر نہیں نکلو گے. معلوم ہوتا ہے کہ نفر اصل نصرت کے لیے ہے دین کی. جو نفر پر نہیں ہے وہ باعتبار امت کے دین کی نصرت پر نہیں. سیدھی سیدھی بات. الا تنفروا, الا تنفروا اگر نہیں نکلو گے. الا تنفروا کے ساتھ ہے الا تنصروا. اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے, معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی نصرت, اس کے دین کی نصرت باعتبار امت کے وہ نفر کے بغیر یہ مدد نہیں ہوتی ہے. چاہے آپ کوئی کونا سنبھال کر اللہ کی جیسی چاہے عبادت کرنا ہے, جی تمہاری آسات سے تو عجیب و غریب محسوس آتے ہیں. فرماتے تھے کوئی آدمی صبح سے لے کے رات تک رو رو کر قرآن پڑھتا رہے, وعیدوں پر روتا ہو اور وعدوں پر خوش ہوتا ہو اور قرآن کی تلاوت حق ادا کر دے, فرمایا پھر بھی دعوت دینے والا اس سے افضل ہے. جس کو آپ گلو کہہ کے اڑا دیتے ہیں بات کو. کوئی آدمی صبح سے لے کے رات تک روزانہ کا معمول بنا لے کہ وہ قرآن رو رو کر پڑھتا رہے, فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا اس تلاوت کرنے والے سے افضل ہے. کیا پتہ دیکھیں, دیندار ہونے میں وہ اذیتیں نہیں ہیں جو اذیتیں دعوت اللہ کے اندر ہے. اس لیے کہ انصار پر جو حالات آئے ہیں اور صحابہ پر جو حالات آئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے دین کی نصرت پر آئے ہیں. اگر کفار, اور میں کہتا ہوں مسلمان بھی, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اچھی نظر سے دیکھتے اور آپ کے کام کی تعریف کرتے رہتے اور آپ سے دین سیکھ سیکھ کر اپنا افرادی زندگی دین کو گزارتے رہتے, تو میں بے تکلف کہتا ہوں کہ اس ایسے راستے, ایسے طریقے میں صحابہ پر آنے والے کوئی حالات یا کسی طرف سے صحابہ سے کسی کا کوئی اختلاف نہ ہوتا. وہ تو جتنی تکالیف انصار نے اٹھائی ہیں وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں, آپ کی مدد میں, آپ کے دین کی نصرت میں حالات آئے. حالات آپ کے دین کی نصرت میں آئے. ورنہ آپ کے بہت سے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اچھی نظر سے دیکھتے تھے, کہتے تھے کام بالکل حق ہے, بات آپ کی بالکل سچ ہے. ایسے بھی کفار, بہت سے مشرکین آپ کے کام کو اچھی نظر سے دیکھتے تھے. بہت سے مشرکین آپ کے کام کی تعریف کرتے تھے, اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے لیکن آپ کی تعریف کرتے تھے. میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بنیادی بات ہے کہ نبی کی نصرت, نبی کی مدد. آپ غور کیجیے, اگر کوئی شخص نبی کی نصرت کرتا ہے صرف آپ کی قضاء حاجت, آپ سے قضاء حاجت, کام کو پیشاب کا تقاضا ہو,
آپ کو দুনিয়াদারি ফায়দার কারণে ذرا جاؤ تلاش کرو کوئی دیوار کوئی آڑ کوئی چٹان ایسی مل جائے یا کوئی بڑا چوڑے تنے کا درخت ہو جس کی آڑ میں ہم پیشاب کر لیں. جابر گئے پورے میدان میں تلاش کر کے آئے. میں کوئی چٹان کوئی دیوار کوئی آڑ نہیں ہے جہاں آپ پیشاب کر سکیں. البتہ دو درخت ہیں اور دونوں درخت بہت فاصلے پر ہیں اور دونوں درخت اتنے پتلے ہیں کہ ان کی آڑ میں آپ خدا حاجت نہیں کر سکتے. تو میں جاؤ جابر ان دونوں درختوں سے کہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کرنا ہے اور قضاء حاجت کے لیے کا تقاضا ہے، لہذا دونوں درخت آپس میں مل جائیں. دونوں درخت آپس میں مل جائیں. وہ گئے جا کر جابر نے آپ کا پیغام پہنچایا درختوں کو. وہ درخت کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، دونوں سے کہا تم مل جاؤ، اللہ کے حضور سے استنجا کرنا ہے. دونوں درخت اپنی اپنی جگہ سے چلے اور دونوں آگے آپس سے مل گئے. حضرت جابر یہ منظر دیکھ رہے تھے. دونوں درخت چلے اپنی اپنی جگہ سے، دونوں آ کر آپس میں ملے. حضرت جابر نے آ کر عرض کیا اللہ وہ دونوں درخت مل گئے آپس میں، میں نے آ کر پیغام پہنچا دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ آپ تشریف لائے، آپ نے استنجا کیا، فارغ ہو کر جب واپس آ گئے میں جابر جاؤ ان درختوں سے کہو اگر اس جگہ واپس جانا چاہیں تو واپس چلے جائیں. وہ دونوں درخت تنے جو مل گئے تھے آپس میں وہ الگ الگ ہوئے اور دونوں درخت چل کر اپنی جگہ واپس چلے گئے. میں اس واقعے کو پڑھ کر حیران ہوتا ہوں. میں نے کہا اگر صرف نبی کے قضاء حاجت کی کوشش میں درخت چل کر آپس میں جمع ہو سکتے ہیں، وہ کام جس کو نبی کو حکم دے کر بھیجا گیا ہے، وہ کام نبی کو جو نبی کی محنت کا مقصد ہے، اگر کوئی اس میں نبی کی مدد کرتا ہے تو آپ اس سے زیادہ کر لیجئے کہ ایسے شخص کے لیے نظام کائنات کتنا مسخر ہونا چاہیے جب ان کے پیشاب اور قضاء حاجت جو اصل بہتر کا مقصد نہیں. ہاں آپ نبی کی کسی چاہت کی چیز میں، نبی کی کوئی چاہت کی چیز ہو، ایک بشر ہے انسان ہے، آپ کو بھی چیزوں کا ذائقہ محسوس ہوتا تھا اور آپ اسی چیز کی تعریف کرتے تھے اور فائدے کی چیز کو آپ پسند کرتے تھے. اگر کوئی نبی کی خواہش کی چیز، نبی کی چاہت ہے، اگر کوئی نبی کی چاہت کی چیز سے نبی کو روکنا چاہے تو معمول تھا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے بعد جاتے ہر گھر میں تھوڑی تھوڑی دیر آپ ازواج مطہرات کے سب گھروں میں چکر لگاتے تھے اکثر ہونے کے درمیان. میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی مدد کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی کیا مدد ہوتی ہے اس کی مثال پیش کرتا ہوں. آپ ازواج مطہرات کے گھر پر چکر لگاتے چلتے زینب کے آ گئے تو زینب نے کہا حضرت تشریف رکھے اور میں آپ کے لیے شہد کا شربت تیار کروں، پانی شہد میں ملا کر. آپ بیٹھے، اس وقت لگا حضرت عائشہ حفصہ کو خیال آیا کہ کیا بات ہو گئی، کیوں زینب کیا دیر ہو رہی ہے. ازواج مطہرات نے آپ کی محبت میں سوچ رہے ہیں، آپ کی محبت میں کہ ہمارے یہاں آپ جلدی آئیں، آپ کی محبت میں چاہا کہ آپ زینب کے یہاں شہد نہ پی. آج تو دیر آئے معلوم ہو گیا. حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ نے اپنے جاسوس لگائے اور تحقیق کی کہ دیکھو کیا بات ہے، کیوں دیر ہو رہی ہے، کیوں نہیں آیا ہمارے یہاں اب تک، کیا وجہ ہوئی دیر ہونے کی، معمول کے خلاف آج زینب کے یہاں زیادہ کیوں ٹھہرے آپ، ذرا معلوم کرو. حضرت عائشہ حفصہ نے دونوں نے مل کر کھوج لگائی اور کوشش کی تو پتہ چلا کہ آپ زینب کے یہاں شہد کے. ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پینے سے روکنے کی اسکیم بنائی اور اسی بات میں محبت نہیں کیا.
آپ کی محبت میں بہت اچھی مثال آپ کو پیش کر رہا ہوں. انہوں نے ساری ازواج مطہرات سے کہہ دیا جس کے بعد بھی آپ تشریف لائیں وہ کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، امید ہے کہ آپ شہد پینا چھوڑ دیں. اس کے بعد بھی آپ جائیں وہ کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بدبو کی چیز استعمال نہیں کی. عائشہ نے سمجھایا کہ جب وہ آپ یہ کہیں میں نے تو بدبو کی استعمال نہیں کی تو تم یہ کہنا کہ آپ نے شاید کہیں شہد پیا ہوگا، اس شہد کے اندر بدبو ہوگی، اس لیے آپ کے منہ سے بدبو آ رہی. یہ انہوں نے ایک ترکیب لڑائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کی نشر روکنے کے لیے. آپ میری بات پر توجہ دیں. وہ کام جس کے نبی کو بھیجا نہیں گیا ہے، ایک انسان کی طبعی چاہت کی چیز ہے شہد کا پینا. اس کو ازواج مطہرات آپ کی بیویوں نے آپ کو اس سے روکنا چاہا، اس سے روکنا چاہا. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں عائشہ اور حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کو شہد سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں تو پھر اللہ اکبر، اللہ آپ کے ساتھ، جبریل آپ کے ساتھ، سارے ایمان والے آپ کے ساتھ. اس کے بعد سارے آسمان کے جتنے فرشتے ہیں وہ سب کے سب آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ. آپ کے گھر والے آپ کو خواہش کی چیز سے روکیں تو اللہ کی اتنی مددیں آپ کے ساتھ ہیں جس ٹائم کے آپ کو بھیجا نہیں گیا تھا. بتائیے کہ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دعوت کے فریضے میں جس کے آپ کو بھیجا گیا ہے اگر اس میں رکاوٹ بنے تو اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا مددیں ہوں گی اس کا آپ اندازہ ہے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنی راحت پہنچانے پر، آپ کو بدنی راحت پہنچانے پر سورج مسخر ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے فارغ ہو رہے، آپ ایک غزوہ سے فارغ ہو رہے، تھکے ہوئے تھے بہت. آپ نے عصر کی نماز پڑھی، عصر پڑھ کے بعد علی یہاں آؤ، یہ کہ جب آپ بلائیں تو فوراً آنا چاہیے. میں علی یہاں آؤ، صحیح ہے بیٹھو یہاں. اب وہ بیٹھے اور آپ ان کی ران پر سر رکھ کر لیٹے اور سو. پہلی عصر کی نماز باقی تھی. اول تو یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، آ کر بیٹھے آپ سر رکھ کر سو گئے. انہوں نے بھی آپ کو نہیں اٹھایا کہ ایسا سورج غروب ہو رہا ہے، میرے سے بھی نماز قضا ہو جائے گی، آپ اٹھ جائیے تاکہ میں اثر پڑھ لوں. کیونکہ نبی کو نماز کے لیے جگایا نہیں جاتا، نبی کو نماز کے لیے جگایا نہیں جاتا، ان کا دل جاگتا ہے. نعوذ باللہ نبی کو کے لیے جگایا جائے اس کا مطلب ہے کہ نبی نعوذ باللہ غافل ہے. جو نمازیں آپ کے قضا ہوئی ہیں اس نماز کے قضا کا سبب یہ نہیں تھا کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلی، اس نماز کے قضا کرنے کا سبب یہ تھا کہ آپ لوگوں کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو کیسے تو اس کا کیا ہے. یہ قضا اگر نماز ہو جائے تو اس کے ادا کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے آپ کی نماز کو قضا کیا گیا. میں نے عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے ان کے جان پر رکھا، ادھر سورج غروب ہونے لگا، عصر کی نماز قضا ہونے لگی. سورج غروب ہو گیا، حضرت علی کی عصر قضا ہو گیا. جب آپ کی آنکھ کھلی کیونکہ آپ نے علی نے عصر پڑھ لی تھی، آج کیا کہتا ہے میری آج عصر قضا ہو گئی ہے، آپ کو میں نے جگایا نہیں اور آپ کا سر میرے ران پر تھا، میں اٹھ نہیں سکا، میں آپ کو اٹھا نہیں سکا اور میری عصر قضا ہو. آپ نے فرمایا اے اللہ تیرے بندے علی کی عصر کی نماز تیرے نبی پر راحت پہنچانے میں قضا ہوئی ہے، سورج کو واپس نکال. سوچیے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بدنی راحت پہنچانے میں
سورج واپس اللہ فرماتی ہے ابھی ہم دیکھ ہی رہے تھے اچانک سورج نکلا واپس اور پہاڑوں پر اور زمین پر روشن ہونے لگی. دیکھتے ہی دیکھتے سورج واپس آ گیا. حضرت علی اٹھے, وضو کیا اور عصر کی نماز انہوں نے ادا پڑھی ہے. میں ایک بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد غیبی مددیں ساتھ ہوئی ہیں آپ سے آسم اور آپ کے صحابہ کے, اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ دین کی نصرت ہے. وہ دین کی نصرت ہے. دین کے مددگار بنو. جی ہاں, یہ کام صرف دیندار بننے کے لیے نہیں ہے, دیندار کے پیشے بننا چاہیے, لیکن دین کے مددگار بنو. تو دین کے مددگاروں کے ساتھ دین کی مدد ہے. اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, کہ ہمارے یہاں تمہارے دین پر جمنے کے لیے بھی اور تمہاری غیر مدد کے لیے بھی ہمارے یہاں شرط یہ ہے کہ تم پہلے دین کے مددگار بنو. پہلے دین کے مددگار بنو. دیندار بن جانے سے اللہ کی مدد نہیں آ جاتی جب تک بندہ دین کا مددگار نہ بنے. اللہ نے شرط لگایا قرآن میں ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ یقیناً تمہارے قدموں کو جمائے گا, تمہاری مدد کرے گا. تو میں نے عرض کیا کہ دوسرا سبب اللہ کی غیر مدد کا, دوسرا سبب مدد کا عبادت ہے. دوسرا سبب مدد کا عبادت ہے. سمجھتے تھے اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے تین اس کے احکام دیے گئے. اللہ کے احکام سے براہ راست استفادہ دے گی. اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے آپ غور کریں, اتنا رعب اللہ نے رکھا ہے اللہ پر عبادت میں. ابو سفیان اتنی بات سے متاثر ہو گئے تھے کہ صحابہ وضو کے لیے اٹھے. صحابہ وضو کرنے کے لیے اٹھے. ابو سفیان نے کہا کہ عباس کیا اب حملہ ہوگا ہمارے اوپر؟ کہ نہیں کوئی حملہ نہیں ہو رہا ہے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ تو نماز کے لیے وضو کرنے کے واسطے اٹھے. نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے اٹھے ہیں. ابو سفیان گھبرا گئے. وضو کا اتنا رعب تھا کہ ابو سفیان صحابہ کے وضو کے لیے کھڑے ہونے پر گھبرا گئے. یہ کیا ہوگا؟ یعنی کچھ نہیں ہوگا, ابھی تو یہ وضو کریں گے سب, نماز کے لیے وضو کے لیے اٹھے ہیں. وضو کے لیے بھی ایسا اجتماعی ماحول تھا کہ اس کو دیکھ کر جو ہے ابو سفیان متاثر ہو گئے. پھر نماز کا منظر دیکھا. میں نے عرض کیا کہ صحابہ کا اجتماعی عمل کا اتنا رعب تھا اور اس کا اتنا اثر تھا. ہندا جیسی عورت جو کلیجہ چبایا ہے, وہ رات کی عبادت کے منظر کو دیکھ کر نے کہا کہ دین حق تو بس یہی ہے جو میں دیکھ رہی ہوں منظر. اس نے صرف یہ منظر دیکھ کے اسلام قبول کیا. پھر منظر دیکھ کر میں نے عرض کیا کہ عبادات کرو. اور تیسری بات یہ ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے جس رعب سے آپ کی مدد کی ہے, اس رعب کو قیامت تک کے لیے سنت کے اتباع میں رکھا گیا ہے. قیامت تک کے لیے سنت کے اتباع ایک ہی چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسی قوم تیار کرنا چاہتا ہوں جس کو میں نمونے کے طور پر پیش کر سکوں عالم کا. جی ہمیں باپ سے مجھے شکایت ہے اس بات پر کہ جب اصرار کیا جاتا ہے سنت پر تو آپ سمجھتے ہیں آپ کو اس بات سے دکھ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ رواج کا انکار کر رہے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید سنتوں سے نفرت اور رواج سے محبت ہو چکی ہے. اس کا مجھے بڑا قلق ہے. جبکہ اصولی بات یہ ہے کہ جائز سے اس طرح نفرت کرنی چاہیے سنت کے مقابلے میں, جس طرح حرام سے نفرت کرنی چاہیے جائز کے مقابلے میں. جو نفرت
جو نفرت حرام سے کرنی چاہیے جائز کے مقابلے، وہ نفرت جائز چیز سے کرنی چاہیے سنت کے مقابلے. لیکن یہ چیز ختم ہو رہی ہے، بالکل ختم ہو رہی ہے. اچھے اچھے دینداروں کے نظام سے سنتیں ختم ہو رہی ہیں، بالکل ختم ہو رہی ہے. مسلمان ان کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے. جی ہاں، سنت پر اصرار کو تشدد کہنے لگے. اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ، اچھے اچھے دیندار لوگ، اچھے دیندار لوگ، مجھے تو میں کسی کا نام نہیں لیتا مگر مجھے اس کا غم بہت افسوس کہ اتنی مری ہوئی آواز سے کہتے ہیں ہاں بہتر تھی اس طرح کر لیتے ہیں. آپ سنت کے خلاف دعوت نہیں دے رہے. سنت کے خلاف چیز کا ذکر کرنا سنت کو مٹانے کے لیے کافی ہے. مٹانے کے لیے کافی ہے. سنت کا متبادل پیش کرنا سنت کو مٹانے کے لیے کافی ہے. ارے کام کا مقصد یہی ہے. ہمارا تو رواج سے جہاد ہے. آپ بحث پر ہے، ہمارا تو رواج سے جہاد ہے. ہمارا تو رواج سے جہاد ہے. ہمیں اصرار سنت کیا جائے. ہمیں کیا ہے؟ اصرار ہے سنت کیا جائے. اور آپ کا عجیب الٹی کھوپڑی کا آپ کا دماغ ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ اتنا تشدد نہیں ہونے سے. مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ فرائض میں تو کہتے ہیں اجبار ہونا چاہیے، سنتوں میں اختیار. بتائیے آپ نے دین کے ایک حصے کو برباد کر دیا یہ کہہ کر کہ سنت میں اجبار نہیں ہے، فرائض میں اجبار. اگر سنت میں اجبار نہیں ہے تو معاشرہ کوئی چیز نہیں ہے. معاشرہ بالکل ختم ہو جائے گا. معاشرہ ختم ہو جائے گا اگر سنت پر اجبار نہیں ہے. اگر سنت پر اجبار نہیں ہے تو معاشرہ ختم ہو جائے گا. ہو گیا. اور آئین میں اجبار سنت میں اختیار، یہ کیسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دین کو لا کر بالکل کفر کی حدود پر چھوڑ دیا ہے. میں نزدیک کفر اسلام کا فرق نہیں ہے. میں نزدیک کافر مسلمان کے درمیان کا فرق اصل فرق ہے. کافر اور مسلمان کا کفر اسلام کا فرق ہو جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. کفر اسلام کا جو فرق ہوگا وہ فرائض کے ادا کرنے سے ہو جائے گا، لیکن کافر مسلمان کے درمیان کا فرق اتباع سنت کا فرق نہیں ہو سکتا. صاف صاف کافر مسلمان کا فرق. اب مجھے ایسا ڈر لگتا ہے کہ اب اللہ مجھے معاف فرمائے، بات پڑھے لکھے لوگ بھی اس فتنے کے میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ بھائی حالات کو دیکھو، مسلمان کی مجبوریاں دیکھو. عظیمت کی بات سے اختلاف، اس کی تو کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں. عظیمت کی بات سے اختلاف کرنا، کسی کے پاس خدا کی قسم اس کی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں. وہ آدمی گمراہ ہے جو عظیمت اور رخصت میں جو ہے اختلاف سمجھتا ہوگا. اس کا واقعی گمراہ ہے. آپ سے بہت ضرور بات. عظیمت سے اختلاف کرنا ان کو مٹانے کے برابر ہمارے جو کام سمجھانے مقصد کیا ہے ہم تو رواج سے نفرت کرتے ہیں سنت کے مقابلے. اور سنت کو پر عمل وہی کر سکتا ہے اس زمانے میں جو رواج سے نفرت کرتا ہو. جو آدمی رواج سے نفرت نہیں کرے گا وہ سنت سے محبت نہیں کرے گا.
اللہ نے اتنا رعب رکھا ہے جو ہے سنتوں میں. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سنتوں کے ایسے عاشق تھے. آتا ہے روایتوں میں کہ سنتوں کے ایسا تلاش کرتے تھے جیسا کوئی اونٹنی اپنے دودھ پیتے بچے کو کسی بیابان میں تلاش کرتی ہو. اگر کھو جائے وہ کتنا نہیں کام ہوگا مرے گا اور کہاں ہوگا اور اسے کون دودھ پلائے گا. وہ ایسی چیختی ہے اور ایسی دیوانی ہو جاتی ہے اس کی تلاش میں. اس سے مثال دی گئی ہے عبداللہ بن عمر. جو سنت کے ایسے متلاشی ہوتے تھے جیسے کسی صحرا میں کوئی اونٹنی اپنے دودھ پیتے بچے کو گم کرتے اور اس کی تلاش میں پریشان تھے. یہاں لگاتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو دیکھ لے تم کو دیوانہ کہے گا. دیوانہ اس لیے کہے گا کہ وہ سنت پر ایسے موقع پر عمل کرتے تھے جہاں جو اس کا موقع ہی نہیں ہوتا تھا. وہ راستے میں چلتے چلتے ایک طرف ہو گئے, کچے میں اتر گئے, دور جا کر ایک درخت تھا وہاں جا کر بیٹھے تھوڑی دیر, پھر اٹھ کے آ گئے. تو میں نے کہا تم نے کیا کیا ہے, تم دیوانے معلوم ہوتے ہو, تم تو دیوانے معلوم ہوتے ہو. میں نے کہا دیوانہ نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہاں سے گزرے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس درخت کے نیچے پیشاب کیا تھا. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بیٹھنا یاد آ گیا ہے. حالانکہ مجھے قضاء حاجت تو مجھے تقاضا نہیں تھا, میں نے پیشاب کیا بھی نہیں اور مجھے پیشاب کا تقاضا بھی نہیں تھا, لیکن کیونکہ وہاں آپ بیٹھے ہیں میں نے چاہا کہ صرف بیٹھنا ہی ہو جائے. میں نے جا کے صرف بیٹھنا ہو جائے. اتنا سمجھتے کیوں نہ ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا متبع سنت ہے کہ ان کے اتباع سنت کا رعب فارس تک پہنچتا تھا. فارس کا بادشاہ کہتا تھا کہ جب تک یہ عمر زمین پر ہے, جب تک یہ عمر زمین پر ہے میری حکومت کو خطرہ ہے, میری حکومت کو خطرہ ہے. جب تک عمر زمین پر ہے میری حکومت کو خطرہ ہے. فارس کے بادشاہ نے ایک شخص کو بڑی رشوت دی اور تیار کیا اور یہ کہا کہ تم کسی طرح جا کر عمر کو قتل کرو, کسی طرح جا کر عمر کو قتل کرو. وہاں سے وہ نصرانی بڑی رشوت لے کر فارس کے بادشاہ سے مدینہ منورہ پہنچا. عمر کو تلاش کیا, بھائی کیا نظام ہے, کیا معمول ہے, کہاں لیٹتے ہیں, کیا سیکورٹی ہے. وہاں نہ کوئی سیکورٹی ہے, نہ کوئی باڈی گارڈ ہے, نہ کوئی محافظ ہے, اکیلے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. جب تھک جاتے تھے تو کسی درخت کے نیچے زمین میں لیٹ کے سو جایا کرتے تھے. ایک گھنا درخت تھا, 2-4 مرتبہ اس نے دیکھا کہ تمہارے یہاں لیٹتے ہیں. وہ خنجر لے کر تیار ہو کر بیٹھا, درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھا. اس پر آئے اپنے معمول کے مطابق آ کر لیتے, اوپر سے یہ خنجر لے کر اس نے اترنے کا ارادہ کیا عمر کو قتل کرنے کے لیے. عمر گہری سو گئے تو یہ قتل کے ارادے سے اتنا قدم اٹھایا. اچانک ایک شیر بہت خوفناک وہ آیا کسی طرف سے اور آگے عمر کے پیروں میں بیٹھ گیا اور اپنی زبان سے عمر کے چلے کو اس نے جھاڑنا شروع کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گہری نیند سوئے. اس منظر کو نصرانی دیکھ رہا تھا کہ ان کی حفاظت کا انتظام آسمانوں میں ہے. یہ منظر دیکھ کر وہ حیران تھا کہ اتنا خوفناک شیر ہے. تمہیں کی آنکھ کھلی, شیر ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا, بیٹھے رہے. کچھ دیر کے بعد وہ شیر جنگل میں واپس ہو گیا. یہ آدمی اوپر سے اترا, سارا قصہ عمر کو سنایا اور کہا جی مجھے تو آپ کے قتل کے لیے بھیجا گیا تھا اور تم آپ کو اسلام لایا. میں اس طرح تھا کہ یہ مناظر غیر دیکھا کرتے تھے. میرا دوستو اصل سارا رعب اتباع سنت میں ہے. میں شروع میں عرض کر دیا تھا کہ جس رعب سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ رعب قیامت تک کے لیے سنت کے اتباع میں رکھ دیا گیا ہے. وہ رعب سنت کے اتباع میں رکھ دیا گیا. ہمارے میرے کام کا تو اصل مقصد ہی احیاء ہے.
ہمارے ساتھی میں اللہ مجھے معاف فرمائے، اس کا بہت استغفار ہے، اس کا بہت استغفار ہے، اور بلکہ یہاں تک اب تو ذہن یہ بن گیا ہے کہ اس میں سختی نہ کی جائے اور اس میں لوگوں کو اختیار دیا جائے، اس لیے کہ غیروں کے اقتدار ہے، غیروں کا مجھے حیرت ہوتی ہے لوگوں پر جو کافر کا قانون تو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن اللہ کے قانون کو کافر کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ کافر کا قانون اللہ کا اللہ میں کیا کروں، ان کا قانون یہ ہے، میں کیا کروں، ان کا قانون یہ ہے، یہ ہر قانون پر سنت کو کہہ کر چھوڑ رہا ہے کہ مجبوری ہے، حالات کی، حالات کا تقاضا ہے۔ جبکہ صحابہ کرام بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے عہدیداروں کے درمیان صاف کہتے تھے کہ کیا ہم ہندو مسلموں کو چھوڑ دیں گے، ان حقوق کے لیے اتنے جو ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے ان تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک وہ رعب رکھ دیا ہے جس رعب سے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، دعوت میں، عبادت میں، اتباع سنت۔ اس لیے ہمارے یہاں سنتوں کی دعوت عملی طور پر دعوت عملی طور پر کوئی ماحول ہو، کسی بھی جگہ ہو، وہاں سنت کا احیاء جہاد ہے، اتباع سنت کوئی جہاد نہیں ہے، اتباع سنت کوئی جہاد نہیں ہے، احیاء سنت جہاد ہے، اتباع سنت جہاد ہے، اتباع سنت جہاد نہیں ہے، اتباع سنت تو اپنے نفس سے جہاد ہے، لیکن احیاء سنت باہر کے ماحول سے مقابلہ ہے۔ اس لیے سنت کے احیاء پر ہے تو شہیدوں کا ثواب، اتباع پر نہیں فرمایا، من احیا سنتی، من احیا سنتی پر ہے، یہ تو شہیدوں کا جو اجر ہے وہ حدیث میں من احیا سنتی، کہ جو میری سنت کو زندہ کرے، زندہ کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو سنتیں ماحول سے نکل رہی ہیں ان سنتوں کو خلاف ماحول کے خلاف، جو سنت کے خلاف ماحول ہے وہاں اس سنت پر عمل کرنا، یہ احیاء سنت ہے، یہ احیاء سنت۔ یہ کافر کا ہاتھوں قتل ہونے والے کے لیے ایک شہید کا اجر ہے، اور سنت کے احیاء والے کو اگرچہ قتل نہ کیا جائے لیکن اس کے لیے بغیر قتل کے بھی 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ یہاں کافر کے ہاتھ سے قتل ہونے والے کے لیے ایک شہید کا اجر ہے، وہاں سنت کے احیاء کرنے والے کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ اس لیے سب سے اہم سنت وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے اہم سنت دعوت ہے، جس کو بے تکلف آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اس کام کا قوام اور اس کام کا اصل، اس کام کی روح وہ خروج ہے، وہ کیا ہے، وہ خروج ہے، اصل بات یہ ہے۔ یہ میں کہتا ہوں آپ سے بے تکلف عرض کرتا ہوں کہ اس زمانے کا فتنہ ہے یہ جو اٹھایا گیا ہے اور یہ ذہن بنایا گیا لوگوں کا کہ پھرنا اصل نہیں، پھرنا اصل نہیں ہے، یہ میں کہتا ہوں یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور یہ ایک فریضہ دعوت کو چھڑوانے کا ایک فتنہ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھرنا اللہ کا امر ہے، ہم تو اللہ کے امر کی وجہ سے پھرتے ہیں، اللہ کے امر کی وجہ سے پھرتے ہیں، ہمیں نہ پھرنے میں اللہ کے عذاب کے آنے کا اندیشہ ہے، ہمیں نہ پھرنے میں ہمیں نہ پھرنے میں اللہ کے عذاب کے آنے کا اندیشہ ہے۔ پھرنا بالذات مقصود ہے، پھرنا بالذات مقصود ہے، پھرنا بالذات مقصود ہے، پھرنا بالذات مقصود ہے، میرا آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، پھرنا بالذات مقصود ہے۔ اگر آپ کو پھرنے سے فائدہ نہیں ہوتا اور آپ پھرنا چھوڑ دیں تو آپ یہ بات خیال رکھیں اس بات کا کہ اگر آپ کو نماز سے فائدہ نہیں ہوتا تو کیا آپ نماز چھوڑ دیں گے؟ فریضہ ہے،
طریقہ ہے قرآن نے صاف کہا ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اور یہ عذاب علیم کی جو وعید ہے نہ پھرنے پر، اس کا صرف تعلق قتال سے نہیں ہے، اس کا تعلق دعوت کے فریضے کے ادا کرنے سے۔ ہماری بات یاد رکھنا ہمیشہ، ورنہ یہ آپ کو میں پھر کہتا ہوں کہ اس زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے یہ کہیں گے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، اور نہ پھرنے پر کوئی عذاب کی دھمکی کہیں نہیں ہے، حالانکہ قرآن عذاب کی دھمکیوں سے بھرا ہوا ہے، وہاں بھی عذاب کی دھمکیاں ہیں، ہلاکت کی دھمکیاں ہیں جہاں قتال کا کوئی شبہ نہیں، جہاں قتال کا کوئی شبہ نہیں، کوئی ذکر نہیں، کیونکہ نکلنا بذات مقصود، نکلنا بذات مقصود ہے، نہ نکلنے پر وعیدیں اور تاخیر کرنے پر جو ناراضگیاں ہیں قرآن کے اندر، وہ صرف قتال کی وجہ سے نہیں، یہ بات بالکل واضح ہے، یہ بات بالکل واضح ہے، کوئی شک نہیں، ورنہ اس زمانے میں لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو وہ نکلنے کا حکم اور نہ نکلنے پر وعیدیں قتال کے لیے ہوا کرتی تھی، تبلیغ جماعت والے اپنے لیے استعمال کرتے تھے، مجھے اس پر حیرت کوئی ناواقف آدمی یہ بات کرے تو کہا جائے بیچارہ قرآن حدیث سے واقف نہیں ہے، سیرت پڑھی نہیں ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگ یہ کہیں کہ نفر میں تاخیر پر وعیدیں قتال کی وجہ سے، اگر قتال نہیں ہو رہا ہے تو کیا مسلمان نکلنا چھوڑ دے گا؟ قرآن کا حکم ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کے راستے میں پھرنے پر، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو۔ یہاں انفاق، جہاں جو انفاق ہے اس آیت کے اندر، اس انفاق کا تعلق ہی اللہ کے راستے میں نکل کر خرچ کرنا ہے۔ جی ہاں، میں خود باقی صاحب سے کر رہا ہوں کہ یہاں انفاق خروج کے ساتھ مقید ہے، مطلب انفاق نہیں، مطلب انفاق مراد نہیں ہے، دیواں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، حج کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، بیوی بچوں کے اخراجات برداشت کرنے پر، اس سے متعلق نہیں ہے۔ جتنے بھی انفاق کے خیر کے راستے ہیں، مسجدیں بنانا، کنویں کھدوانا، پانی کی پیاؤ لگانا، کمبل تقسیم کرنا سردیوں میں غریبوں کو اور بیماروں کا علاج کرا دینا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، نفلی صدقات کرنا، اس انفاق سے کوئی بھی انفاق مراد نہیں ہے۔ یہ انفاق اس آیت کے اندر یہ مقید ہے خروج کے ساتھ، بالکل بول رہا ہوں، یہ مقید ہے خروج کے ساتھ۔ اگر مسلمان اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ نہیں کرتا تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ قرآن کی آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اگر مسلمان اللہ کے راستے پھرنے پر خرچ نہیں کرتا، اگر مسلمان اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ نہیں کرتا تو یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ میں اس سے بے تکلف کہتا ہوں، جتنے بھی رفائی کام، جتنے بھی خیر کے کام ہو سکتے ہیں مال خرچ کرنے کے، اللہ کی قسم وہ خروج کا بدل نہیں بن سکتے، کبھی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ اس آیت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اس آیت کی وجہ سے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں فی سبیل اللہ سے بیوہ پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسجد بنانے پر، جتنے بھی رفائی کام ہو سکتے ہیں ان سب پر خرچ کرنا مراد نہیں ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں انفاق کا جو امر ہے وہ اللہ کے راستے کے خروج پر خرچ مراد ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کسی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کو شاید نہیں سمجھا جاتا، کسی آیت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو سمجھا جائے گا پہلے۔ صحابہ قرآن کی عمل تفسیر ہے، سب جانتے ہیں۔ جن صحابہ نے یہ طے کیا، اور عجیب انداز سے طے کیا، واقعی وہ بہت عجیب و غریب قصہ ہے۔
انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اسلام مضبوط ہو گیا، ابھی تک کمزور تھا، مسلمان زیادہ ہو گئے، ابھی تک کم تھے، مسلمانوں میں عملہ کام کو لے کر چلنے والا وہ زیادہ ہو گیا ہے۔ اگلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلتے رہے جب اسلام کمزور تھا، ذلیل تھا، اسلام کو پوچھتا نہیں تھا، اب اسلام کو قوت حاصل ہو گئی ہے، اسلام کو عزت مل گئی ہے، مسلمان زیادہ ہو گئے ہیں، اور ہم اب تک پھرتے رہے اور ہم نے پلٹ کر کے تقاضوں کو نہیں دیکھا۔ اب کیونکہ اسلام تو پھیل چکا ہے، مسلمان زیادہ ہو گئے ہیں، مددگار دین کے اور بھی عملہ اور بھی، اگر ہم نہیں نکلیں گے تو دوسرے ساتھی بھی تو ہیں، وہ تقاضے پورے کر لیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہم نے جو کچھ سوچی تھی وہ اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ سوچی تھی، ہم نے نعوذ باللہ منافقین کی طرح ہمارا خیال نہیں تھا کہ نہیں نکلنا، جی وہ کہہ رہے ہیں، یہ قصہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس قصے میں یہ ہے کہ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی جنگ بھی ہونے والی نہیں ہے، ہتھیار رکھے جا چکے ہیں، قتال ختم ہو چکا ہے، ختم ہو چکا، قتال اب ہونے والا نہیں ہے، ہتھیار رکھے جا چکے ہیں۔ اگر ہم کچھ عرصہ مقامی کام کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں رہ کر اگر اپنے کاروبار دیکھ لیں، زمین ٹوٹ گئے ہیں انہیں ذرا سنبھال لیں، اور کچھ گھر ٹوٹ گئے ہیں مرمت کر لیں، کچھ گھریلو تقاضوں کی وجہ سے ہم پھیل جائیں اور ابھی ہم نہ نکلیں، یہ ادھر ہمارا یہ مشورہ چل رہا تھا اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ، نفاق کے ساتھ نہیں، ادھر یہ مشورہ ہو رہا تھا، ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا، بتائیے آپ۔ حالانکہ انہوں نے یہ کہا زکات نہیں دیں گے کہ اس میں انفاق کا حکم آیا ہو، یہ نہیں کہا ہم یتیم و مسکین پر خرچ نہیں کریں گے اس میں انفاق کا حکم آیا ہو، یہ نہیں کہا ہم حج نہیں کریں گے اس پر انفاق کا حکم آیا ہو، یہ نہیں کہا کہ ہم زکات نہیں دیں گے اس میں انفاق کا حکم آیا ہو، بھی نہیں، انفاق کا حکم آیا ہے جب انہوں نے خروج سے کچھ دن کے لیے خروج کو چھوڑ کر مدینہ میں رہنا چاہیے، کیا سمجھ رہے کہ ان کا رہنا مقامی کام کے ساتھ ارادہ تھا کہ مقامی کام کے ساتھ یاد اس پر ہلاکت کی وعید آئی، اس پر ہلاکت کی وعید، اپنے ہاتھوں سے آپ کو ہلاکت پڑا۔ یہ سبب امت بالکل بھلا چکی ہے اور امت کو یہ غلط جو ہے مغالطے میں ڈالا گیا ہے یہ کہہ کر کہ وہ تو سارے خروج کے جتنے احکام اور خروج کا جو امر ہے اور جو نکلنے پر وعیدیں ہیں اور نہ نکلنے پر جو وعیدیں ہیں وہ تو ساری قتال کے زمانے کی باتیں ہیں، وہ قتال سے متعلق ہے۔ سوچیے آپ، مانی نے زکات سے انکار کیا اور وہ کسی کوئی خط لکھ کر نہیں بھیج دیا مدینے سے کہ ہمارا حکم ہے کہ زکات ہو، کہ میں ان کو زکات پر لانے کے لیے مدینے کو خالی کر دوں گا۔ سوچیے آپ، مانی نے زکات پر لانے کے لیے کوئی حکم، کوئی ترغیبی خط یا کوئی دو چار آدمی بھیج دیتے کہ بھائی تم جا کے وہاں تقریر کر کے آؤ، بیان کر کے آؤ زکات کے ادا کرنے کا، تو آپ سے بے تکلف ہوگا، میں مدینے کو خالی کر دوں گا انہیں زکات پر لانے کے لیے۔ تو یہ جو ایک ذہنیت ہے یہ نکلنا تو کوئی ایسا ضروری نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، خدا نہ کرے بعض مرتبہ ایسی رائے رکھنے والے کام سے ایسے نکال دیے جاتے ہیں جیسے آٹے سے باہر نکال دیا جاتا ہے، آپ کو ڈرنا چاہیے۔ کا مطلوب چھپا ہوا ہے، اس راستے میں نکلنے میں تاخیر موجب عذاب ہے، موجب عذاب کا اندیشہ نہیں کہا، موجب عذاب کو واجب کرتے نہیں نکلو گے واجب آپ غور کیجیے، عذاب واجب ہو جتنے بھی منکرات ہیں کسی پر مجھے نہیں ملتا کہیں کہ اتنا ہنگامہ ہوا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کسی زنا کرنے والے سے اتنی لمبی چلی ہو،
یہ ناراضگی اللہ کے راستے میں نکلنے میں داخل کرنے والا صرف تاخیر ہو گئی، انکار نہیں. اس راستے میں نکلنے سے انکار منافق کر سکتا ہے، ثابت کر سکتا ہے. جی ہاں ملے گا آپ کو روایت، لیکن مسلمان نکلنے سے انکار کرنا، جی ہاں مسلمان نکلنے سے یہ کہیں ثابت نہیں، یہ کہیں ثابت نہیں. کابل مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ پکا نکلنے کا تھا، آج نکلیں گے کل نکلیں گے، آج نکلیں گے کل نکلیں گے. اس میں اور خروج چل گیا، خروج چل گیا. 50 رات ان کا وہ بائیکاٹ ہوا ہے. اللہ بس آپ لوگ کسی کا ایسے کیا جرم ہو گیا؟ ایسے صحابہ جو ہمیشہ تقاضا پر چلے ہیں، ان کے بعد بھی اسی کا ماشاء اللہ آپ بہت پھر چکے ہیں. آپ کے نہ نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ تو بہت پھرے ہوئے ہیں. جی ہاں آپ کے نہ نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ تو بہت پھر چکے ہیں. یہ نہیں فرمایا. جو خود پھرنے والے تھے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غزوہ کبھی فوت نہیں ہوا. ان کو غزوہ کبھی فوت نہیں ہوا. بدل کے وہ اتنا معلوم بھی نہیں تھا، ہمیں کو غزوہ فوت نہیں ہوا. ہم نے کسی موقع پر ہم پیچھے نہیں رہے. بس کیا بات تھی اور کیا غلطی ہم سے ہوئی کہ تبوک کے موقع پر ہم نہیں تھے، حالانکہ قتال نہیں تھا. اس بات کو بند کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ یہ سب قتال سے متعلق قصے ہیں جن کو تبلیغ جماعت والے بیان کرتے ہیں. اس بات کو ہی بند کر دیا گیا. مجھے اس کا بڑا جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے حیات الصحابہ سے اس فریضے کو زندہ کیا ہے، ورنہ یہ فریضہ مر چکا تھا، ختم ہو چکا تھا. میں آپ سے سب سے کہہ رہا ہوں صرف یہ ایک بندہ ہے جس نے اس بات کو کھولا ہے، اپنی فقاہت سے کھولا ہے. اپنی فقاہت سے اس کو کھولا ہے. تو فقاہ کا کام ہے کہ وہ قرآن سے احادیث سے مسائل کا استعمال کرتے ہیں. تو بے تکلف کے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ حیات الصحابہ فقیہانہ کتاب ہے. جی ہاں یہ کوئی سیرت کی کتاب نہیں ہے، صرف یہ فقیہانہ کتاب ہے اور فقیہانہ لکھی گئی ہے. مولانا صاحب کی فقاہت ہے یہ کہ جو عنوان انہوں نے قائم کیے ہیں ان عنوانات سے لوگ اختلاف کرتے ہیں. آپ کو یہ بڑی حیرت ہوتی ہے. یہ کہنا تبلیغ والے جو جہاد کے آیتوں کو دلیل مسلمان کرتے ہیں، ہمارے یہاں جہاد کے علاوہ ہے کیا؟ یہ تعجب ہوتا ہے لوگوں کو. جو صحابہ قتال کے ہی ارادے سے میدان میں اترتے تھے وہ میدان قتال میں دعوت اور تعلیم کو مقدم رکھتے تھے. جبکہ سارا امام کا کہنا یہ ہے کہ اب دعوت کا فریضہ ہو چکا ہے، دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میدان قتال میں بھی دعوت دینا مستحب ہے. اگرچہ آپ دعوت واجب ادا کر چکے ہیں، ہو چکی ہے، اور وہ جسے بھی راضی نہیں ہوئے اور مقابلے پر آ گئے ہیں، تو یہاں میدان قتال میں قاتل کو دعوت دینا مستحب کا مطلب اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے محبت ہے کہ آپ میدان قتال میں دعوت ہے. جی ہاں وہاں سے میدان قتال میں دعوت کو مستحب کہا جا رہا ہے. یہاں میدان کے عمل میں دعوت دینے کہتے ہیں فرض کفایہ بھی کرنا چاہے تو کریں. ہم کہیں ملتا نہیں ہے کسی گناہ پر اتنی لمبی ناراضگی نہیں ملتی. زنا کرنے والے کے بارے میں نے فرمایا کہ تم تو اس کی غیبت کر رہے ہو اور اس نے زنا کر لیا، اور میں زنا کرنے والے کو جنت کی نہر میں نہاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. وہ وہاں پہنچ گیا، زنا کر کے دیا، جنت کی نہروں میں غوطے کارا، اور تم کہہ رہے کہ اس نے اپنے آپ کو رسوا کیا ہے، اور اس نے کیوں آ کر کیا ضرورت تھی، آ کر اپنے زنا کر لیا تھا، خاموشی چھپا دیتا. اس نے اپنے آپ کو جو ہے کتے کی طرح رجم کرایا. فرمایا تم نے غیبت کی ہے، تم تو جہنم میں جاؤ گے، اور اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ زانی جنت کی نہروں میں غوطے کارا ہے.
تھوڑی آتی ہے. مجھے تعجب ہے 50 رات وہ بائیکاٹ ہوا ہے انشاءاللہ اکبر. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو سلام کرتے تھے, آپ کے سلام کے جواب میں ہونٹ ہلے یا نہیں دیکھا کرتے کہ سلام ادا کرنے کے فضائل ہیں. سلام کا جواب دینا واجب ہے, ابتدا کرنا افضل ہے, جواب دینا واجب ہے. اور یہ دیکھا کرتے تھے ہر اگر شبہ تھا کیا آپ کے ہونٹوں میں حرکت کی ہے میرے سلام کے جواب میں. کیا میں کہتا ہوں کیا بیوی ہوتی ہے, بیوی کو الگ کر دو کہ طلاق دے دو. اگر آپ راضی ہو جائیں اور میرا اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کا جرم معاف ہو, میں بیوی کو طلاق دینے کو تیار ہوں. آپ عظیمت دیکھیں نا, عظیمت. ہاں آپ رکھیے جی, آپ تو دکان چھوڑنے کو تیار نہیں نکلنے کے لیے, اور اگر اصرار کیا جائے تو اچھے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سیکھنے مدرسہ ہے, تبلیغی جماعت دین سیکھنے کا. کوئی دین سیکھنے کے لیے تبلیغی جماعت بھی نکلنے کیا ضروری ہے؟ دین سیکھنے کے تو اور بھی ذرائع ہیں. مسجد میں سیکھ لو, علماء سے سیکھ لو, مدرسے میں سیکھ لو, کتاب لے کے سیکھ لو. کیا ضروری ہے کہ تم جماعت میں مدرسہ تبلیغی جماعت میں نکل کے دین سیکھا جائے؟ کوئی ایک ہی طریقہ تھوڑی دین سیکھنے کا. میں کہتا ہوں اس کو مدرسہ سمجھ لینا, اس کو چھوڑنے کے لیے کافی. صاف اس کو مدرسہ سمجھ لینا, چھوڑنے کے لیے کافی. مدرسے کا تو میں آپ کو تبلیغ میں متبادل مل جائے گا دین سیکھنے کے لیے. میں کہتا ہوں اقامت دین کے لیے خوب ہے, اس کا کوئی متبادل کس لیے ہے؟ اقامت دین کے لیے. ہم تو پوری دنیا سے کہتے ہیں ارتداد کو روکنا خروج کا مقصد ہے. صرف کلمہ نماز سیکھ لینا خروج کا مقصد نہیں ہے. جو کفار نئے اسلام میں داخل ہوتے تھے وہ قرآن کے ساتھ بھیجے جاتے تھے اور ان کی صحبت میں رہ کر فرائض اور دین اور اخلاق معاشرہ سب سکھایا کرتے تھے. ایسا کا محفوظ ہے, چھپا ہوا ہے, دھیان سے پڑھا کرو. ہم دیکھیں کہ تم دعوت میں لگے رہو, اس سے کچھ وقت ملے تو علم و ذکر میں لگا دو. دعوت میں لگے رہو, اس سے کچھ وقت مل جائے علم و ذکر میں لگا. یہ چھپا ہوا محفوظ ہے. کتاب بولو کہہ کر بات ختم کر دیتے. جی چھپا ہوا کہنے لگے رہو, دعوت دینے میں لگے رہو, اس سے کچھ وقت مل جائے تو علم و ذکر میں لگاؤ. میں تو آپ سے کہتا ہوں آپ جتنی چاہے اچھی نماز پڑھ لیں, آپ کی نماز سے ارتداد اٹھنے والا نہیں. آپ جتنی چاہے, آپ جتنے چاہے مستجاب الدعوات ہوں. میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں آپ کی تنہائی کی دعاؤں سے اور آپ کی لمبی نمازوں سے ارتداد اٹھنے والا نہیں. وہ صاف بات ہے. جو لوگ کونے سے بات لیتے ہیں وہ ان سے میدان میں کوئی تغیر نہیں ہوتا. صاف میدان کو بدلنے کے لیے تو میدان میں اترنا پڑے گا. آپ کو میدان میں اترنا پڑے گا. اس لیے ہمارے یہاں نفر کا جو اصل مقصد تھا اور جو اصل تھا وہ اقامت دین ہے. کیا ہے اقامت دین. تو میں نے عرض کیا 50 رات کی جو ناراضگی چلی گئی وہ پورا مدینہ انہوں نے کہا اگر آپ راضی ہو جائیں اور اللہ راضی ہو جائیں تو میں بیوی کو چھوڑنے کو تیار ہوں. میں کہ نہیں, طلاق کا مطلب ہوگی کس کے گھر بھیج, بیٹھ کے گھر میں رویا کرتے تھے. نماز کے مسجد میں آتے بجانے میں بیٹھ جاتے. چچا داد بھائی ان کا جس سے ان کو انتہائی محبت تھی, اس سے پوچھا بھائی تو بتا دے, ایک مرتبہ میرے کان میں یہ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے تاکہ مجھے کم سے کم تیری بات سے تسلی تو ہو. اس سے پوچھا تھا بتا دے مجھے اللہ کے رسول محبت ہے یا نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا, اگر تمہیں اللہ کے رسول محبت ہوتی تو تم اس راستے میں نکلنے سے پیچھے نہ رہتے. سوچیے تو قرآن کی آیت کا مفہوم ہے. جی ہاں, آپ تلاوت کرنے کو, اتباع سنت کو, اور نماز پڑھنے کو, روزہ رکھنے کو, اور حج کرنے کو, اور زکات دینے کو, اور میں کہتا ہوں کہ تمام دنیا کے طریقے چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کے لیے کافی ہے. جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ پورے دی پر چلنے والا
اور تمام سنتوں پر عمل کرنے والا اللہ اللہ کے رسول محبت کرنے والا ہے، تو آپ کا خیال قرآن کی آیت کے خلاف ہے، صاف صاف۔ آپ مکمل دیندار ہوں اور سنت پر جان دینے والے ہوں، لیکن آپ جن کی محنت نہ کرتے ہوں تو آپ اللہ اللہ کے رسول سے محبت میں سچے نہیں ہیں، صاف صاف۔ قرآن کی شرائط دیکھیے نا، آپ قرآن کی شرائط دیکھیے، اپنی ذہنیت کو آپ بلائیے، اپنی ذہنیت کو بلائیے، آپ قرآن کی شرائط کو دیکھیے۔ قرآن نے اللہ اللہ کے رسول کی محبت میں صرف اتباع سنت کو شرط نہیں قرار دیا، جہاد فی سبیلی یہ صاف صاف فرمایا قرآن نے، جہاد فی سبیلی صاف۔ احب الیکم اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی بأمرہ اللہ لا یحب الفاسقین۔ کوئی آدمی کتنا بھی ولی کامل ہو، کتنا متبع سنت ہو، جی ہاں، اس کے اللہ اللہ کے رسول سے محبت کا فیصلہ صرف پورے دین پر چلنے یا اتباع سنت سے نہیں ہوگا، اس کے ساتھ دین کی محنت شرط لگائی گئی ہے۔ اگر آپ اس شرط کو پورا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کا عذاب کرنے کا انتظار کیجیے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دکھلاتے، صاف قرآن کیا ہے، کیونکہ میں جانی میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں جو ہو رہی ہیں، لوگوں نے کام کو ہلکا سمجھایا اور وہ ایک تبلیغی جماعت کی تنظیم کی نظر سے اس کام کو دیکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا خروج قوام دعوت ہے، قوام کہتے ہیں اس پر مدار ہوتا ہے، پورے دین کے عمل میں آنے کا مدار خروج پر ہے۔ کیا کہ جو حالات کامل مالک پر گزرے ہیں، معاشرہ کے بیانات پڑھا کرو تو پتہ چلے کہتے ہیں دعوت کو کس طرح سمجھائے، کس طرح سمجھایا ہے۔ میرا اپنا خیال یعنی یقین طور پر ہے کہ جو لوگ معاشرہ کے بیانات نہیں پڑھتے، ان کے ملفوظات پر غور نہیں کرتے، انہیں اشکالات بھی ہوتے ہیں، اور انہیں کا کہنا ہے کہ غلو ہو رہا ہے، آپ ذرا غور کریں، پہلے ان کے بیانات پڑھیں، پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ غلو ہے یا انصاف۔ اس لیے ہم کہتے بالکل آپ ہم سمجھتے تھے 50 رات جو یہ ہنگامہ ہوا ہے کامل مالک کے بارے میں، یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھانا تھا کہ خروج کی کیا اہمیت ہے، خروج کی کیا اہمیت ہے، یہ صرف قتال کی بتانے کے لیے نہیں ہے، خروج کی کیا اہمیت ہے۔ قتال حاجز ہے بے شک، اس سے نہ انکار ہے نہ اس کا استغفار ہے، کچھ نہیں ہے، سب اتحام ہے، ورنہ خروج اصل ہے۔ اللہ غریق رحمت کے ہمارے صحیح تعلیم کو وہ کہتے تھے کہ قتال یہ تو راستے میں آنے والا ایک پتھر ہے جس کو ہٹایا جائے گا راستے سے، جی ہمانے پیدا کر دیا، انہوں نے رکاوٹ پیدا کر دی ہے، دین سے روک رہے ہیں، لہذا قتال کر کے راستے سے پتھر کو ہٹاؤ، آگے بڑھو، یہ پتھر۔ اس لیے میرے دوستوں ان واقعات پر غور کریں، ان واقعات پر غور کرو، کتنی لمبی ناراضگی چلی ہے صرف اس پر کہ آپ نے نکلنے میں دیر کر۔ فرماتے تھے کہ اگر یہ کہہ دیا آج نکل چلا جاؤں گا تو تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کامل مالک کے ساتھ ہوا، یہ بالکل اس کا بیان لکھا ہوا سنا ہوا، احسان صاحب اللہ ان کو نمبر دیکھ، ان کا ہاتھ سے لکھا ہوا بیان ہے، وہ بھی کوئی خیالی باتیں نہیں، ورنہ مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ بعض مرتبہ آدمی پتہ نہیں کس خیال میں آ کر منصوصات کا انکار کر دیتا ہے، اور وہ انکار جب ہوتا ہے جب منصوصات کو کسی فرد کی طرف منسوخ کر دیا جائے، منصوصات کو ان فرد کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کا انکار آسان ہو جاتا ہے، حالانکہ ان کو خود غور کرنا چاہیے، قرآن ان کو خود غور کرنا چاہیے کہ نفر بالذات مخصوص
یہ ہم آپ سے سب درد کرتے ہیں. ہمارے میں آپ سب سے میں بطور وصیت کیا کہہ رہا ہوں، آج میں کل نہیں ہوں، میں آپ سے بطور وصیت کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ممبروں سے نفر کے فضائل کو بے تکلف بیان کریں. جی معترض کے اعتراض سے متاثر ہو کر چھوڑ دینا، میں کہتا ہوں فریضے کو ضائع کر دینا. ہاں معترض کو مطمئن کرو، معترض کو مطمئن کرو، سمجھاؤ، سمجھا کرو. لیکن یہ کہنا کہ نکلنا کیا ضروری ہے، ہمارے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. مولانا صاحب فرماتے ہیں ہر سال اگر اللہ کے راستے میں نکلنے کو اپنے جزو زندگی نہ بنایا، ایمان کا مزہ نہیں چل سکتے. کیا مطلب ہے؟ تو خام ضروری کہتی ہے. اور نکلنے میں داخل کرنا، اس لیے میرے دوستوں خروج امام دعوت ہے، خروج امام دعوت. اتنے فضائل خروج کے بیان کیے جائیں کہ نکلنے میں دیر کرنے والے اس کو جرم سمجھنے لگے. نکلنے میں دیر کرنے والے جرم کیسا غلطی ہو. جی ہاں، جو صحابہ ایسے زمانے میں نہیں نکلے کہ جب کسی نئے آدمی کو یا چھوٹے آدمی کو آدمی بنا دیا گیا، انسان نے کہا کہ بھئی ہم پرانے ہیں، یہ نیا ہے، اب اس کے ساتھ اس کی عمارت میں کیا چلیں. اگر فلاں امیر ہوتا تو ہم یہ کام کرتے، ہم نہیں کرتے. اگر فلاں امیر ہوتا تو ہم بھی اس کام. آج بھی بہت سے لوگ یہ کہہ کر خروج سے بیٹھ گئے، یا ان کو یہ اختلاف نے نفس عمل سے نکال دیا. لگتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی جذبے میں آ کر منصوصات کا انکار کرتے رہے. اگر نکلنا منسوس نہ ہوتا، اگر خروج منسوس نہ ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ پھر اس پر قرآن میں نہ نکلنے پر عذاب کی دھمکی بھی نہ ہوتا. اس لیے میرے دوستوں ہماری آپ سے درخواست کہ ہمارے ممبروں سے نکلنے کے فضائل کو بے تکلف بیان کیا جائے. اس میں آپ کبھی یہ تردد نہ کریں کہ یہ تو قتال سے متعلق ہوگا، یہ تو اس سے متعلق ہوگا، یہ تو اس سے متعلق ہوگا. کسی نبی کی بعثت کا مقصد نہیں ہے کافر کو قتل کرنا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ دوسری بات کر رہے ہیں ایک کسی نبی کی بعثت ہو کہ جا کے کافر کو قتل کر رہے ہیں، کوئی باتیں بن. جو مقصد نبی کی بعثت کا نہیں ہے وہ کیا نبی کی امت کے خروج کا مقصد وہ ہو سکتا ہے؟ نکال کی بات کرتے ہیں. سوچیے فرما رہے کہ تمہارے ذریعے اللہ ایک آدمی کو ہدایت دے دے. جی ہاں، فوٹو کے ریور سے بہتر ہے. آپ نے فرمایا تم ایک آدمی کو دیندار بنا کے میرے پاس لے آؤ، یہ مجھے پوری دنیا پر حکومت کرنے سے زیادہ پسند ہے. سارا عالم جس کو سورج شروع ہوتا ہے اس سے زیادہ پسند ہے مجھے کہ تم ایک آدمی کو جی ہاں بجائے قید کر کے لانے کے، بجائے باندھ کر لانے کے اسے مسلمان کر کے سوچیا. یہ نبی کی چاہت ہے. میں تو بے تکلف آپ سے کہتا ہوں اگر صحابہ کے نکلنے کے فضائل نکال لیے جائیں تفریح میں سے، اور صحابہ کے اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کرنے پر وعیدوں کے اور ناراضگی قصے بیان نہ کیے جائیں تو میرے نزدیک پھر کوئی دعوت نہیں، کوئی تبلیغ نہیں. بات پھر کام ہی ختم ہے. تو ہمارے کام کی روح ہے. جسے بیان کرنے کو آپ غلو کہتے ہیں تو ہمارے کام کی روح ہے. میں کہتا ہوں صرف نفر کے فضائل اور نہ نکلنے پر وعیدیں، صرف یہ اس کام کی حیات ہے. صرف یہ اس کام کی حیات. میں بے تکلف آپ سے کہہ رہا ہوں اس کام نے 100 سال صرف اس لیے پکڑ لی ہے، باقی ساری تنظیموں کے مقابلے کوئی تنظیم اتنی مدت پیچھے، کوئی تنظیم عالم میں اتنی مدت خدا کی قسم تاریخ پڑھ لیجیے صرف وجہ یہ
کیونکہ جو چیز اصل سے ہے وہ اصل تک پہنچے گی. محمد اللہ صاحب علیہ مالیہ صاحب کو ایک اگر دوسری جگہ دے کہ کان نام ان تک پہنچے گا کیونکہ ان منصوصات پر اور ان اصولوں پر قائم ہے جو اصل نبوی اصول ہے. اس لیے اپنے مجمع میں اس کا احساس پیدا کرو. میں اپنے آپ سے دوبارہ کہتا ہوں اور وصیت کے یہ ہمارے منبروں سے ذرہ برابر بھی صحابہ کے خروج کے واقعات کے بیان کرنے میں ذرہ برابر تردد نہیں ہونا چاہیے. ذرہ برابر تردد ہونا چاہیے ورنہ آپ ایک فریضے کو آپ ضائع کریں. میں نزدیک کو نماز کا بیان نہ کرنا اور خروج کا بیان نہ کرنا تشکیل نہ کرے لاسٹ میں تو کوئی جو ہے ہر جگہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو احتیاط سے بول رہا ہوں. ایسا کا مطلب چھپا ہوا ہے دعوت دینا نماز سے زیادہ اونچا فریضہ ہے. نماز سے اعلیٰ عمل ہے. نماز اعلیٰ عمل. نماز پڑھنے سے آپ جہنم سے بچیں گے. دعوت دینے سے امت جہنم سے بچیں گے. نماز پڑھنے سے آپ جہنم سے اس لیے میرے تو پورا دعوت دینے سے امت جہنم. مجھے میں تو کیونکہ جو دیکھ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں کہہ رہا ہوں. مجھے اب بھی لگتا ہے کہ خود کام کرنے والوں کو اس میں ابھی تردد ہے. جی ہاں ٹھیک ہے بھائی ایک صاحب بیان کر رہے ہیں ان کی اپنی رائے ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ مولانا صاحب کے بیانات مولانا پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ اسلام پر بصیرت کا کیا مطلب ہے. اسلام پر بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ معترض کے اعتراض سے متاثر نہ ہو جائے. اسلام پر بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ معترض کے اعتراض سے متاثر نہ ہو. آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی کہ آپ کسی کی بات پر کان دھریں. آپ کو اپنے کام پر اتنی بصیرت ہونی چاہیے. آپ معترض کو مطمئن تو کریں اس سے متاثر بالکل نہ ہوگا. کسی کی آپ سمجھے نہیں انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. امت کے اس بہتے سیلاب کا متاثر نہ یہ ہمارے کام کا مقصد ہے. جو خروج کے بغیر ناممکن بات ہے. مستحیل ہے. ناممکن بات ہے. اس لیے تو عظیمت پر آؤ. عظیمت پر اور یہ طے کرو کہ ہمارے مال کا ہمارے وقت کا کم سے کم کہہ رہا ہوں کہ آدھا حصہ تو کم سے کم اس کے لیے ہونا چاہیے. آدھا حصہ کم سے کم اس کے لیے آپ کو پیش کرو. 6 مہینے کے لیے آپ کو ماشاء اللہ پرانے ماشاء اللہ کرام زبیر صاحب تیسرے سال کے مفتی صاحب دوسرے سال